یہ نمبر اب تا قیامت آن نہیں ہوگا۔ اسفرین عالم افریدی، تمہارا جہان بہت بزدل ہے، ہمیشہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تمہیں چھوڑ جاتا ہے۔ آج بہت دنوں بعد اس نے اسفرین کو اس نام سے پکارا تھا۔ اس آستین کے سانپ کے لیے تم نے اپنے باپ کی اتنی توہین کی تھی غیور۔ ہماری بیوی کرتے تمہاری زبان نہیں تھکتی تھی۔ یہ ہے تمہاری بیوی۔ تمہاری جگہ کوئی غیرت مند شخص ہوتا تو یہیں کھڑے کھڑے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر تمہیں تو عاشقی کا بھوت چڑھا ہے، بیوی کی محبت میں بے غیرت ہو گئے ہو۔ عباس بلوچ نے اسے غیرت دلائی۔ غیور، مجھے ایک موقع دو۔ وہ اعتبار کی بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ کس بات کا موقع مانگ رہی ہو بی بی؟ میری معصوم بیٹی پر اتنے گھناؤنے الزامات لگا کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ ہم نے تمہیں اپنا سمجھ کر سینے سے لگایا اور تم ہماری ہی پیٹھ میں خنجر کھونپ رہی ہو۔ عسکری بیگم بھی بیٹی کی کردار کشی پر برس پڑی۔ بھیا، بھابھی کو ایک موقع دے دیجیے، کل جہان پاکستان آ جائے گا۔ ظہور نے بھی غیور کی منت کی۔ پھر تم اپنی صنم کو بھی بلا لو، اس سے بھی تو پتہ چلے کہ تم یہاں بھی ایک گھر بسا رہے ہو۔ اس نے غیور کو بھی نہ بخشا۔ یہ تو دشمن خاندان کا خون تھی ظہور، مگر تم اپنے ہو کر اتنے کیسے گر سکتے ہو؟ اس نے تو افریدی خاندان کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا ہے، لیکن تم نے کس بات کی دشمنی نکالی ہے سارا سے؟ اس کا ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ میں نے صرف سچائی کا ساتھ دینے کے لیے بھابھی کا ساتھ دیا تھا بھیا۔ اگر بھابھی اپنی بات کو سچ ثابت نہ کر سکیں تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ بھابھی کو جو سزا دیں گے میں اس میں بھی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اس کی نظریں فرش پر ہی جھکی تھیں۔ سزا تو ہم نے سوچ لی ہے۔ اس نے لمبی سانس کھینچی تھی۔ زاری، سارا کے قدموں میں گر کر معافی مانگو۔ اگلا حکم بہت سختی سے کیا گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی غیور۔ اس نے پلک چپکتے انکار کر دیا۔ زاری، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو ورنہ ہمارا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس کی چنگھاڑ سے وہاں موجود ہر فرد کا دل دہلا تھا۔ پہلی بار نہیں اٹھے گا، اور ویسے بھی تم میری جان بھی لے لو تب بھی میں سر کٹوا دوں گی، مگر جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکاؤں گی۔ اس نے نام میں گردن ہلائی۔ معافی مانگو سارا سے۔ غیور نے اسے جھٹکے میں اسے سارا کے قدموں میں دھکیلا۔ میں افریدی خاندان کا خون ہو غیور عباس بلوچ، مر جاؤں گی مگر ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنے سے باز نہیں آؤں گی۔ وہ سارا کے قدموں میں جھکے ہی بولی تھی، اگر تم نہ مانی تو ہم تمہاری جان لے لیں گے زاری۔ اس کے دوبارہ قدموں پر کھڑے ہوتے ہی وہ بھی ضبط کا دامن چھوڑ چکا تھا۔ لے ہی لو اب تم میری جان۔ وہ بھی بے خوف تھی۔ غیور، اس بات کو ختم کر دو بیٹے۔ ماں نے ہاتھ جوڑے۔ اگر آج تم اس لڑکی سے معافی نہ منگوا پائے غیور تو یہ بلوچ خاندان کے گال پر ایک ایسا تماچا ہوگا جس کے نشان تا قیامت ہمارے چہروں سے نہیں جائیں گے۔ عباس بلوچ نے بھی ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلو ہمارے ساتھ۔ اب یا تو تم سارا کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگو گی یا کمرے سے تمہاری لاش باہر آئے گی۔ اسے بازو سے کھینچتا غیور کمرے میں لے جا رہا تھا۔ بھیا رک جائیں۔ ظہور نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اسے پیچھے دھکیلتا وہ اسفرین کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ غیور رک جائیے بیٹے۔ دادی اور ماں بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ غیور جلد بازی میں سیڑھیاں چڑھتی، دادی کا پاؤں پھسلا اور وہ چوتھی سیڑھی سے پھسلتی ہال کے فرش پر سر کے بل جا گری۔ دادو! وہ اسی لمحے اسفرین کا ہاتھ چھوڑتا دادی کے پاس دوڑا اور انہیں لیے سب لوگ ہسپتال روانہ ہو گئے، جبکہ اسفرین بت کی طرح وہیں کھڑی رہ گئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا کچھ بھی ویسا نہ ہوا تھا، اور اب جو ہونے والا تھا اس کے نتائج بھی اس نے اکیلے بھگتنے تھے۔ یا اللہ میری مدد کر، اس نے دعا مانگی۔ دادی کو ICU میں رکھا گیا۔ سر پر آنے والی چوٹ زیادہ گہری تو نہ تھی، مگر شوگر ہائی ہونے کے باعث ان کا کیس بگڑ گیا تھا۔ دادی کی حالت غیور کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اسفرین کے لیے اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر کسی سے بات کیے واپس گھر چلا آیا۔ جہان، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہارا نمبر ملا رہی تھی۔ 1000 بار نمبر ملانے کے بعد اب جا کر جہان نے اس کی کال اٹھائی۔ فون آف ہو گیا تھا شونا، تم ٹھیک ہو نا؟ غیور کی آواز سن کر تو لگا تھا کہ وہ تمہاری جان ہی لے لے گا۔ اسے اب بھی اسفرین کی فکر ستا رہی تھی۔ غیور مجھے کچھ نہیں کہے گا، تم آج ہی واپس آ جاؤ جہان، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں واپس نہیں آ سکتا شونا۔ غیور کے سر پر خون سوار ہے، وہ خائف تھا۔ غیور کچھ نہیں کرے گا جہان، جب تک میں ہوں یہاں کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا ہے جہان۔ جس انسان کی شکل سے مجھے نفرت ہے اس سے میں صرف تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے برداشت کر رہی ہوں۔ میں بھی آزادی چاہتی ہوں جہان، غیور اور اس بلوچ خاندان سے رہائی چاہتی ہوں، اور یہ تمہیں بے گناہ ثابت کیے بغیر ناممکن ہے۔ تم ہی یہاں آ کر اس ماحول میں اور اس غیور نامی عذاب سے مجھے نجات دلا سکتے ہو۔ وہ محض جہان کو جذباتی کرنے کے لیے ایسے نفرت آمیز جملے کہہ رہی تھی۔ ہیلو جہان، رابطہ دوبارہ منقطع ہوا۔
اوہ تو ہم عذاب ہے تمہارے لیے، ہم سے نجات چاہیے تمہیں۔ اسفرین عالم آفریدی وہاں آتا غیور اپنا منہ رگڑتے ہوئے بولا۔ غیور میں صرف اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے تو تم سے موقع مانگا تھا پر تم نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا۔ قصور تمہارا بھی نہیں ہے، تمہارے گندے خون کا ہے۔ آج ایک بار پھر خاندانی دشمنی اس کے ہر جذبے پر غالب آ گئی تھی۔ غیور اپنے خاندان کی توحید پر وہ بے قابو ہوئی۔ ہم سے اس انداز میں بات کرنے کا ہر اختیار تم کھو چکی ہو۔ غیور کی جان نچوڑتی پھنکارتی اسے خاموش کروا دیا۔ ہمیں عذاب کہتی ہو نا تم، اب ہم تمہیں عذاب بن کر دکھائیں گے، ایک ایسا عذاب جسے جھیلتے جھیلتے تم پاگل ہو جاؤ گے۔ اسفرین عالم آفریدی اسے کندھے سے پکڑ کر غیور نے بیڈ پر پٹخا۔ ہماری دادو تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اسفرین عالم آفریدی، دعا کرو کہ وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری افریدی خاندان کے ایک ایک فرد کو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بدترین موت دیں گے۔ اسے دھمکاتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ غیور کے جانے کے بعد بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی وہ اپنی لاچاری کا رونا رو رہی تھی کہ سارا کمرے میں چلی گئی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنے لگے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں اسفرین عالم، تم خود کو جتنا سمارٹ سمجھتی ہو اتنی ہی معصوم ہو۔ تمہاری دشمن تمہاری یہ اوور سمارٹنس ہے جس کی وجہ سے پہلے تم نے غیور سے شادی کی حماقت کی اور پھر مجھے بے نقاب کرنے کی جرت۔ یہ تو مجھ سے لکھوا لو کہ جہان تمہارے بلانے پر کبھی واپس نہیں آنے والا۔ ہاں لیکن غیور میرے کہنے پر تمہارے بھائیوں سمیت اگلے جہان ضرور پہنچا سکتا ہے۔ وہ سارا کی باتیں سن کر واپس قدموں پر کھڑی ہو۔ آئندہ میرے بھائیوں کا نام بھی لیا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ اس کا ہاتھ بہت سختی سے اٹھا تھا۔ تم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی اسفرین عالم، مگر اپنے خاندان سمیت اپنی جان کی دشمن تم خود ہو۔ اب تو غیور کا اعتبار بھی کھو چکی ہو تم۔ مجھے نہ تو غیور کے ساتھ کی حسرت ہے نہ ہی اس کے اعتبار کی۔ رہا سوال جہان کا تو وہ ویسا بزدل اور کمظرف انسان تمہارے ساتھ ہی جچتا ہے۔ لیکن مس سارہ قیصر بلوچ، میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ تم مجھے جہان کی زندگی میں شامل ہو کر دکھاؤ۔ اس نے بھی سر عام سارہ کی مکاریوں کو للکارا۔ وہ تو میں کب کی ہو چکی، نکاح نامہ دیکھ تو چکی ہو تم۔ سینے پر بازو باندھے وہ اسفرین کی کیفیت سے اپنی انا کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ کون سا نکاح جسے تم سب سے چھپاتی پھر رہی ہو؟ کس سے بیوقوف بنا رہی ہو سارہ بی بی؟ تمہارا یہ نکاح بھی تمہاری اور جہان کی محبت جتنا ہی کھوکھلا اور خالی ہے۔ وہ بھی استہزائی انداز میں اس کا ہر دعویٰ دو کوڑی کا کر گئی تھی۔ کون لو جی بھر کے کون سلو، اور تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ ویسے تو تم مجھے اپنا دشمن مانتی ہو، مگر پھر بھی تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دیتی ہوں۔ غیور کل صبح ہی گھر آئے گا۔ اس کے گھر آنے سے پہلے یا تو خودکشی کر لو یا پھر اپنے گھر والوں کو کہیں غائب کروا دو، کیونکہ پچھلی بار تو اس نے معاذ پر رحم کھا لیا تھا، پر اس بار وہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ سارہ کی باتیں اس سے مزید خائف کر رہی تھیں۔ ماں، سارہ کے جاتے ساتھ اس نے موبائل اٹھایا جو کہ کال ملا کر ڈیڈ پڑا تھا۔ مجھے ابھی گھر جانا پڑے گا۔ بیڈ سے اپنا پرس اٹھاتی وہ بلوچ حویلی سے نکل گئی۔ وہ آفریدی پیلس پہنچی تو گھر میں صرف ملازمہ موجود تھی جو کہ بس کچھ ہی دیر میں اپنے گھر روانہ ہونے والی تھی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھ کر ملازمہ بھی فکر مند ہو گئی۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور چہرے پر کسی انہونی کے وقوع پذیر ہونے کے واضح خوف کے تاثرات نے اس کی شخصیت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ سب تو آپ کی پھپھی کی طرف گئے ہیں شونا بی بی۔ ملازمہ بھی اس کا جائزہ لیتے ہوئے سٹ پٹائی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ عجلت میں وہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر جا بند ہوئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، چلی جاؤں؟ اس کے لیے کمرے میں پانی لاتی ملازمہ کو اپنی پڑی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، دروازہ بند کر کے جانا۔ گلاس لیتے اس نے چھٹی دی تو اجازت ملتے ساتھ ملازمہ نے جانے کی۔ وہ جی آپ بس گارڈ سے بول دیں کہ مجھے بس اڈے تک چھوڑ آئے، 10 منٹ لگیں گے، اتنی دیر میں دوسرا گارڈ ڈیوٹی پر آ جائے گا۔ اگلی گزارش اس نے ڈرتے ڈرتے کی تھی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اسے چند روپے دیتے اسفرین نے وہاں سے بھیجتے ہوئے گھر کا اندرونی دروازہ بند کیا اور واپس کمرے میں ہی چلی آئی۔ ہیلو معاذ، اس نے اپنے کمرے کے فون سے معاذ کا نمبر ملایا۔ شونا آپی، آپ گھر آئی ہیں؟ موبائل اسکرین پر گھر کے نمبر سے بہن کی کال موصول ہونا اس کے لیے کوئی عام بات نہ تھی۔ تم سلمان لالا سے میری بات کرواؤ، ابھی کے ابھی۔ وہ سلمان کو جلد از جلد ہر بات سے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ لالا تو پپو کے ساتھ ہے، دراصل جہان بھائی کا فون آیا ہے، وہ کل پاکستان آ رہے ہیں۔ معاذ نے انجانے میں اس کی بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ واقعی؟ اس کا لہجہ یکسر بدلا تھا۔ جی، وہ بھی خوش تھا۔ تم ابھی گھر آ کر مجھے پھپھو کی طرف لے جاؤ گے پلیز؟ اس نے نئی ترکیب سوجھی تھی۔ آپ ہی مجھے گاؤں سے گھر آتے آتے 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ اسے پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، ورنہ کل پیپر ہونے کے باعث وہ شام میں ہی گاؤں سے شہر واپس آنے کے لیے نکل چکا تھا اور اب گھر کے خاصے قریب تھا۔
شیری کے ساتھ آ جاؤ پلیز۔ وہ بے بسی کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ آپ ہی روئیں مت، آپ کا مکی ماؤس ابھی اڑ کر پہنچتا ہے آپ کے پاس۔ اسفرین کا رونا اس سے برداشت نہ ہوا، تبھی اس نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ جلدی آ جاؤ۔ کال کٹنے کے بعد عجیب سا خوف اس کے حواسوں پر طاری ہو گیا تھا کہ اگر جہان کے آنے سے پہلے غیور نے اس کی فیملی کو نقصان پہنچا دیا یا پھر اپنے گھر آ کر وہ اسے یہاں سے زبردستی لے گیا تو کیا ہوگا۔ غیور کی آنکھوں میں اس نے اپنے کی شدید نفرت دیکھی تھی۔ یا اللہ میرا ساتھ دے۔ وہ گھر کی لائبریری میں پہنچی جہاں کتابوں کے پیچھے سلمان نے ایک ریوالور چھپا رکھی تھی۔ سلمان کے علاوہ گھر میں صرف اسے اس ریوالور کا پتہ تھا۔ ریوالور اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں رکھ کر وہ وہیں موجود کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ یا اللہ، کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن اسی لمحے پورا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ آسمان پر چمکتی بجلی جب کھڑکی سے اندر چمکتی تو ایک لمحے کے لیے روشنی ہوتی، مگر اگلی ہی لمحے پھر اندھیرا ہو جاتا۔ اس ایک لمحے کی روشنی میں اسے گھر کے پچھلے لان سے منسلک گلاس ڈور ٹوٹا دکھائی دیا تھا، جس کی مدد سے کوئی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ کون ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں، کون ہے؟ ہاتھ میں ریوالور پکڑے وہ وہیں کھڑی پھنکارتی رہی۔ رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ اندھیرے میں اس نے کسی انسان کو اپنی طرف تیز قدموں سے سیڑھیاں عبور کرتے دیکھا۔ رک جاؤ۔ گھبراہٹ میں اس سے گولی چل گئی اور سیڑھیوں کے کنارے کھڑا انسان گولی لگنے کے بعد سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ گھبرا کر آنکھیں میچتے وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ گولی چلنے کی آواز سے جو شور گونجا تھا اس پر وہ آنکھیں مکمل موندے ہوئے بیٹھی تھی۔ معاذ! اگلی ہی لمحے گھر کی روشنیاں بھی بحال ہونے پر اس نے سہمتے ہوئی آنکھیں کھولیں تو نظر سیڑھیوں سے نیچے گرے معاذ پر گئی، جس کے سینے پر لگنے والی گولی سے پوری سفید سے شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ معاذ! وہ وہیں ریوالور پھینکتی سیڑھیاں اترتی معاذ کے پاس دوڑ کر آئی تھی۔ معاذ میرے بھائی! وہ اس کا چہرہ گود میں لیے اسے جگانے لگی، جو کہ ابدی نیند سو چکا تھا۔ معاذ! اس کے ماتھ پر منہ رکھے وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ آپ ہی روئیں مت، آپ کا مکی ماؤس ابھی اڑ کر پہنچتا ہے آپ کے پاس۔ معاذ کا کہا جانے والا آخری جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ گھر کا گارڈ جو ملازمہ کو بس اڈے تک چھوڑنے گیا تھا، جیسے ہی گھر واپس آیا تو سامنے موجود منظر نے اس کی روح جھنجھوڑ دی۔ گھر کا اندرونی دروازہ کھلا تھا، جبکہ معاذ کے سینے سے لگے رہنے کے باعث اسفرین کا چہرہ اور قمیض خون آلود ہو چکی تھی۔ اگلی ہی لمحے گارڈ نے سلمان کو کال ملا کر یہاں پیش آنے والے سانحے کے متعلق اطلاع دی تھی۔ افریدی پیلس میں صف ماتم بچھی تھی۔ راجیہ بیگم بیٹی کی میت سے لگ کر رو رہی تھیں۔ بھائی بھابیاں بھی پاس بیٹھے اشک بہا رہے تھے، جبکہ اسفرین دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر گمسم بیٹھی تھی۔ اس نے وہی خون آلود کپڑے پہن رکھے تھے جو معاذ سے لپٹ کر رونے سے میلے ہوئے تھے۔ شونا، آخری بار معاذ کو دیکھ لو۔ اسے تدفین کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اجالا نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے سے جھنجھوڑا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو مار دیا بھابھی، میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد اپنی قمیض سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ شونا، یہ محض حادثہ تھا، چلو آ جاؤ۔ وہاں آتی ہانیہ نے اسے اٹھایا۔ خبردار جو تم نے اس کا سایہ بھی پڑنے دیا میرے معصوم بچے پر۔ ہانیہ اور اجالا اسے پکڑ کر وہاں لائیں تو راجیہ بیگم نے انہیں فاصلے پر ہی روک دیا۔ چچی امی، اجالا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کی روح کو اذیت پہنچے، اس سے کہو کہ میری نظر سے دور ہو جائے۔ یہ قاتل ہے میرے بیٹے کی، بہن نہیں ہے، ڈائن ہے یہ۔ ان کی باتوں پر وہاں موجود خواتین کے کان کھڑے ہو گئے۔ چچی امی، سلمان بولا تو اسفرین نے اسے خاموش کروا دیا۔ ماں نے کچھ غلط نہیں کہا سلمان لالا، میں اپنے بھائی کی قاتل ہوں اور ایک قاتل کے لیے معافی نہیں ہوتی، سزائے موت ہوتی ہے۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہانی اور اجالا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھک ہار کر واپس چلی گئیں۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے ہی اپنے بھائی کی میت کو رخصت ہوتے دیکھا۔ ماں ٹھیک کہتی ہے، میں قاتل ہوں، میں ایک قاتل کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے کانچ کے گلدان کو دیوار سے مارا اور پھر اسی کانچ کے ٹکڑے سے اپنی دائیں ہتھیلی کی رگیں کاٹ دیں۔ غیور کمرے میں اندھیرا کئی صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑا لائٹر کبھی جلاتا اور کبھی بجھا رہا تھا۔ کچھ روز پہلے تک اس نے اپنی اور اسفرین کی زندگی کو لے کر کتنے خواب سجائے تھے، مگر ایک ہی دن میں اس کے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ غیور، وہ سگریٹ جلائے کسی فائل کے مطالعے میں مگن تھا جب اسفرین نے اسے بلایا۔ ہاں، اس نے کشن بھرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے اسموکنگ پھر سے کیوں شروع کر دی ہے؟ اس کے سامنے موجود میز پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہم نے اسموکنگ چھوڑی کب تھی؟ ہم نے اسموکنگ چھوڑی کیوں تھی؟ غیور نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے کہنے پر؟ اس نے نظریں چرائیں۔ تم روکنے کے لیے نہیں تھی نا، اس لیے دوبارہ شروع کر دی۔ اس نے سگریٹ منہ سے نکال کر ایش ٹرے میں پھینکا۔ اگر میں چھوڑنے کے لیے کہوں تو چھوڑ دو گے؟ اس کے سوال میں رچے حق اور روب نے غیور کا سینہ چوڑا کیا تھا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، تمہاری قسم سانسیں لینا چھوڑ دیں گے۔ وہ قربان گیا۔ چھوڑ دو پھر اسموکنگ، یہ لو جہاں چاہو، اس ڈبی کو پھینک دو۔
اس نے سگریٹ کی ڈبی اسفرین کی طرف اچھالی تو اس نے ڈبی ہاتھ میں آتے ہی اٹھا کر کمرے کی بالکنی سے باہر پھینک دی۔ بھیا، کمرے کا دروازہ کھلنے پر ہونے والی روشنی غیور کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ بھابی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، پلیز چلیے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ظہور اس کے پاس آیا۔ مری تو نہیں نا؟ وہ سنگ دلی سے بولا۔ بھیا، اگر وہ مر بھی گئی تو اس کی قبر پر بھی نہیں جائیں گے، اس نے بے حسی سے جواب دے کر بحث ہی ختم کر دی۔ ان کا بھائی مر گیا بھیا، وہ خود ICU میں پڑی ہیں اور اس سارے صدمے سے ان کی ماما کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آ رہا ان پر؟ ظہور نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ رحم ہے، تبھی وہ وہاں ہے۔ اس جیسے ہوتے تو اسے بھائی کی میت دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ اس کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ اللہ کرے بھابھی مر ہی جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ رہ کر انہیں موت سے بدتر زندگی جینی پڑیں گی۔ اسے لان تان کرتا غیور وہاں سے چلا گیا۔ اسفرین کو ایک ہفتے بعد ہوش آیا۔ اس کے کوما میں رہنے کے دوران ہی راجیہ بیگم بھی اسپتال میں ہی چل بسیں۔ معاذ کی موت کے صدمے نے انہیں بیٹی سے وقتی بدظن ضرور کیا تھا، مگر بیٹے کے بعد بیٹی کو موت کی آغوش میں جاتا دیکھ وہ خود ہی زندگی کی بازی ہار گئی تھیں۔ ان کی تدفین کے 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے ماں سے ملنے کی ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ پہلے تو سلمان اور شہیر بہانے بنا کر ٹالتے رہے، مگر ایسی باتیں چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ 3 دن بعد جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر گئی تو تعزیت کے لیے آئی عورتوں نے اس کے گلے لگ کر ماں کا افسوس کیا۔ اس دن وہ روئی بھی نہیں تھی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور لاکھ دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہ کھولا گیا۔ غیور وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال برش کر رہا تھا جب سارا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ سارا۔ اس دن کے بعد شرمندگی کے مارے اس نے سارا سے نظریں ملانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تم اسفرین کو لینے جا رہے ہو؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دے کر بات مکمل کی تھی۔ کیوں؟ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہم اسے یہاں واپس لانا چاہتے ہیں۔ جو مقام ہم نے اسے دیا تھا وہ کبھی اس کے لائق تھی ہی نہیں، اور اب ہم اسے اس کی اوقات کے مطابق پیش آئیں گے۔ وہ تمہاری مجرم ہے، تم جیسا چاہو ویسا اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ ہمارا وعدہ ہے تم سے، اسے ہم تمہارے قدموں میں لا کر پھینکیں گے۔ وہ سب طے کیے ہوئے تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں ایسا نہیں چاہتی، اس نے نئی فرمائش رکھی تھی، تو تم جیسا چاہو گی ہم سب ویسا ہی کریں گے۔ اس کا ہر فیصلہ اب سارا کی مرضی پر منحصر تھا۔ میں اس گھر میں اسفرین کی موجودگی تو دور، اس کا ذکر بھی نہیں چاہتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی اس گھر میں واپس ہی نہ آئے؟ وہ یہاں آئے گی تو مجھے وہ سب بھیانک باتیں اور بے بنیاد الزامات یاد آ جائیں گے جنہیں میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی خود ساختہ مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر وہ غیور کا دل موم کر رہی تھی۔ ہم نے تم سے کہا نا سارا کہ جیسا تم چاہتی ہو اب سب ویسا ہوگا۔ تم نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آئے تو نہیں آئے گی، نہ تو اس کی اور نہ ہی اس کی موجودگی کی کوئی اوقات ہے تمہاری خوشی اور مرضی کے آگے۔ یہ گھر تمہارا ہے اور یہاں وہی آئے گا جس سے تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ تھینکس غیور، اس نے نقلی آنسو سجائے۔ شکر گزار تو ہم تمہارے ہیں کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا۔ اس کی باتوں میں آ کر ہم نے تمہارا بہت دل دکھایا، ہمیں معاف کر دو۔ اس نے نظریں جھکائے، ہاتھ جوڑ کر معذرت کی۔ پلیز غیور، ایسا مت کرو، قصوروار تمہارا نہیں ہے، تم ہو ہی اتنے اچھے کہ تمہیں کسی کی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ خوشامد کرنے لگی۔ ہم چلتے ہیں۔ اپنے آنسو چھپاتا وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد بلوچ حویلی میں اسفرین کا ذکر بھی ممنوع ہو گیا۔ ظہور بھی واپس لندن چلا گیا اور سارا کے سر سے بھی نکاح کی تلوار ہٹ گئی تھی۔ دوسری طرف اسفرین نے 2 سے 3 دفعہ بھی اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دن بدن بگڑتی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے پاگل خانے داخل کروانے کی نوبت آ گئی۔ شہیر کے ایک دوست نے انہیں کراچی میں علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ پہلے شہیر اور ہانیہ اس سے اپنے ساتھ کراچی آ گیا اور پھر کچھ مہینوں بعد پورا افریدی خاندان ہی وہاں منتقل ہو گیا۔ پاگل خانے میں رہ کر اس کے ذہن سے ماضی کی ہر بات آہستہ آہستہ نکلتی گئی۔ اگر سلمان وغیرہ اس سے ملنے نہ جاتے تو شاید وہ انہیں بھی بھول جاتی۔ اکثر جب وہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی تو سلمان شہیر کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا کرتی۔ اپنے پاگل پن میں وہ اس شخص کو بھول ہی گئی تھی جس نے اسے اس پاگل پن کی انتہا تک پہنچایا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر رہا تھا، مگر شاید وہ جتنا بھی کر لیتا اس کے دیے گئے زخموں کا مرہم پھر بھی نہ ہو پاتا۔ سلمان، ہم اسلام آباد کب جائیں گے؟ بچوں کا رزلٹ بھی تو آنے والا ہے۔ وہ دونوں اس وقت گھر کے لان میں بیٹھے تھے جب اجالا نے بے قراری کے عالم میں بولی، میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے، گھر میں کچھ مرمت کا کام ہے، وہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے جواب دیا، میرا دل بہت پریشان ہے شونا کے لیے۔ یہاں ہوتی تھی تو کم از کم اسے دیکھ تو آتے تھے، کتنے دن ہو گئے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ دل تو میرا بھی بہت اداس ہے، مگر اس کی ہی ضد تھی۔ سلمان نے سرد آہ بھری، غیور اسے ہم سے ملنے تو دے گا نا؟ نہ تو ملنے دے، منہ توڑ دوں گا اس کا۔ سلمان مشتعل ہوا۔ شیری اور ہانیہ کی کل غیور سے بات ہوئی تھی، وہ کسی بہت اچھے ماہر نفسیات کے پاس شونا کا علاج کروا رہا ہے۔ اس انسان پر مجھے ٹکے کا اعتبار نہیں، بس شونا کا منہ کو سب برداشت کر رہا ہوں۔
میز پر پڑا چائے کا کپ اس نے منہ سے لگایا اور اجالا ٹہانی کی آواز پر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر صنم کا علاج کا طریقہ بہت ہی منفرد تھا۔ کبھی کبھی اسفرین کو یہ احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی مریضہ ہے۔ آہستہ آہستہ بہت سی باتوں پر ڈاکٹر صنم نے قابو پا لیا تھا۔ اب اسفرین پہلے کی نسبت لوگوں سے کم خائف ہوتی تھی، مگر غیور کی جان اب بھی ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد غیور نے اپنی ہر مصروفیت کو ترک کر دیا تھا۔ گاؤں کی زمینوں کا حساب بھی اب ملازمین کے بھروسے چل رہا تھا۔ شہر کے کاروبار بھی قابل اعتبار ملازمین کے سر تھے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اسفرین کی روٹین کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ ہم نے منع کیا تھا نا تمہیں زاری، پر ہماری بات تو سننا تم اپنی توہین سمجھتی ہو۔ بارش میں بھیگنے کے بعد وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور غیور تولیہ سے اس کے بال خشک کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اب اگر تمہیں بخار ہو گیا تو؟ اس کی کپکپاہٹ نے غیور کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے ٹھنڈے برف کانپتے ہاتھ کمبل سے نکال کر غیور کے گالوں سے لگائے۔ یا اللہ، تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ہم ابھی تمہارے لیے گرم سوپ لاتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ رگڑتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ خبردار جو تم کمبل سے نکلی۔ بیڈ سے اٹھتے ساتھ اس نے پہلی بات یہی کہی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اسفرین واپس بالکنی میں دوڑ جائے گی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہماری یہ مجال بیگم صاحبہ، ہم تو منت سماجت کر رہے ہیں کہ مہربانی فرما کر آپ کمبل سے پاؤں بھی باہر نہیں نکالیں گی۔ وہ بہت عاجزی اور انسیت سے بولا۔ اوکے۔ اب اس نے غیور کا موبائل پکڑ لیا اور اسی میں مصروف ہو گئی۔ بھیگنے نہیں دیتے پر دیکھنے تو دیں۔ غیور نے جاتے جاتے بالکنی کی گلاس ڈور کے آگے پردہ دے دیا تو وہ منمنائی۔ دیکھیے، دیکھنے سے تمہارا بھیگنے کا دل کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنی بات کہتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسفرین موبائل سرہانے پر پھینکتے تولیے سے بال خشک کرنے لگی۔ وہ کچن میں آیا تو مدحت بیگم سوپ لیے دروازے سے نکل ہی رہی تھی۔ اس نے وہیں پر ان سے سوپ کا باؤل لے لیا۔ تبھی وہاں آتے عباس بلوچ اپنے بیٹے کو بیوی کی اس قدر خدمت کرتا دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ کام دھندے تو تم نے پہلے ہی چھوڑ دیے تھے، اب یہ کسر باقی رہ گئی تھی، اسے بھی پورا کرنے سے نہ گھبرانا۔ اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل دیکھ کر تانا دینے لگے۔ کام ملازمین دیکھ رہے ہیں بابا سائیں، ملازمین کی ضرورت تمہاری بیگم کو ہے جبکہ کام کو تمہاری ضرورت ہے، مگر تم یہ بات سمجھ نہیں آتے چھوٹے بلوچ۔ زمینوں کا حساب ایک دفعہ دیکھنا تمہاری سوچ سے زیادہ بڑا کھپلا ملے گا۔ اسے چوکنا کرتے وہ اپنے کمرے کو چل دیے۔ تم پریشان نہ ہو غیور، ان کی تو عادت ہے، تم جانتے ہو یہ ایسے ہی ہیں۔ ماں نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر ہمت بڑھائی۔ زاری ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے باپ کی باتوں کو وہ نظر انداز کر گیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ کیا کر رہی ہو اسفرین؟ سارا کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی اسفرین نے فوراً الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے کوئی بہانہ نہ سوچا۔ چوری کر رہی تھی؟ سارا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں چوری نہیں کر رہی تھی، میں تو… وہ پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بولو بھی۔ اس کی خاموشی پر سارا کو خطرہ محسوس ہوا۔ تم وعدہ کرو کہ ہم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی پلیز۔ سارا کے پاس جا کر اس نے سارا کا دایاں بازو کھینچ کر التجا کی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتی۔ اس نے بازو چھڑوایا۔ وہ میں اپنی اور ہم کی شادی کی فوٹو ڈھونڈ رہی تھی، سب کے کمرے میں چیک کر لیا تھا، بس تمہارا کمرہ رہ گیا تھا، مگر یہاں بھی نہیں ملی۔ اپنی الف لیلا سناتی وہ مایوسی چھلکاتی بیڈ پر بیٹھی۔ او، تو تمہاری شادی کی فوٹو ڈھونڈ رہی ہو؟ سارا بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ ہاں، تمہارے پاس ہے؟ اس نے پرامید نظروں سے سارا کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، اور ہوگی بھی کیسے؟ تمہاری شادی ہی کہاں ہوئی تھی؟ سارا کو نئی شرارت سوجھی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانگی میں سر کھجایا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، مگر تم وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں غیور کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اسے غیور کا ڈر بھی تھا۔ غیور کون؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر وہ سرگوشی کرتے ہوئے سوال گو ہوئی۔ تمہارا ہم یار، سارا نے تل ملاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، میں ہم کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پرامس۔ غیور تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ تو تمہیں زبردستی اٹھا کر لایا تھا۔ تمہارے لالا نے آذر بھائی کو قتل کیا تھا، جس کی سزا میں غیور تمہیں اغوا کر کے لایا۔ پتہ ہے وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھتے ہوئے مزید سنسنی پھیلا رہی تھی۔ کیوں؟ اس کا تجسس بھی عروج پر تھا۔ جس دن تم پوری طرح ٹھیک ہو گئی وہ تمہیں مار دے گا۔ سارا نے ہاتھ سے پستول بناتے ہوئے اس کے ماتھے کا نشانہ کھینچا۔ کیسے؟ وہ اب بھی خالی نگاہوں سے سارا کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ اب یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ وہ تمہیں گولی مارے، زہر دے یا گلا دبا دے۔ اس نے کئی طریقے پیش کیے۔ مجھے نہیں مرنا۔ اس نے خوف سے حالت غیر ہو گئی۔ تو بھاگ جاؤ یہاں سے۔
کہاں؟ اس نے حسب عادت سر کھجایا۔ کہیں بھی یار، لیکن ہم تو بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، تم جھوٹی ہو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے الٹا سارا کو برا کہا۔ وہ سب اس کے ڈرامے ہیں آسفرین، دیکھنا کسی دن وہ تمہاری نیند میں ہی تمہارا گلا دبا دے گا، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس نے آسفرین کا گلا دبا کر پورا نمونہ پیش کیا تھا کہ غیور کیسے اس کی جان لے گا۔ میں کل صبح یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ سارا کی اس حرکت پر سہمی تھی۔ ایک بات اور، غیور تمہارے لیے نامحرم ہے، اسے اپنے کمرے میں بھی نہ آنے دینا۔ نامحرم؟ اس نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا۔ نامحرم مطلب وہ انسان جس سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ تمہیں غیور کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اسے الٹی پٹیاں پڑھانے لگی۔ پھر میں کہاں رہوں؟ تم وہیں رہو، بس غیور کو کمرے سے نکال دو۔ اس کا مقصد بلوچ حویلی میں تماشا کھڑا کروانا تھا، جس کے لیے وہ آسفرین کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی پردہ کرتی ہوں۔ اس نے اٹھ کر اپنی چادر درست کر کے منہ کو بھی ڈھانپ لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اب آئے گا مزہ، آسفرین کرے گی تماشا اور تایا سائیں دھکے دے کر اس بلوچ حویلی سے نکال باہر کریں گے۔ اس کے جاتے ساتھ سارا نے کہا لگایا، زاری پلیز دروازہ کھولو۔ غیور دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئی گویا ہوئی، نہیں، آپ گندے ہیں، آپ میرے لیے مرحوم ہیں۔ اس کا لب و لہجہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ مرحوم؟ ہم تو زندہ ہیں زاری۔ اب یہ نیا دور اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ پر آپ مجھے تو زندہ نہیں رہنے دیں گے نا؟ کمرے کے اندر سے وہ بھرپور لفظی مقابلہ کر رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو زاری؟ پلیز دروازہ کھولو، ہمیں اندر آنا ہے بابا۔ اس نے پھر سے دستک دی۔ آپ میرے لیے مرحوم ہیں، مجھے آپ سے پردہ کرنا چاہیے۔ اس نے اندر اکیلے میں بھی منہ یوں ڈھانپ رکھا تھا جیسے غیور اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو۔ مرحوم؟ او نامحرم؟ زاری ہم تمہارے لیے نامحرم نہیں ہیں، ہم تمہارے شوہر ہیں۔ بالآخر وہ اصل بات سمجھ گیا۔ تو پھر مجھے شادی کی تصویر دکھائیں۔ اس نے نیا مطالبہ کیا۔ کیا ہوا ہے بھیا؟ ان دونوں کا شور سن کر ظہور اور مدحت بیگم بھی وہاں چلی آئیں۔ زاری کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی، کہہ رہی ہے ہم اس کے لیے نامحرم ہیں۔ وہ روتی شکل لیے بولا، بھابھی دروازہ کھولیں۔ ظہور نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نہیں، تم بھی میرے لیے مرحوم ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بھابھی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بھول گئی؟ اور میں آپ کے لیے گفٹ بھی لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں، پر ہم سے کہنا کہ وہ میری طرف نہ دیکھیں۔ تحائف کا ذکر آتے ہی اس کی اٹل فیصلے میں تاریخی لچک آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں دیکھیں گے، پر تم دروازہ تو کھولو زاری۔ وہ ہر قیمت پر دروازہ کھلوانا چاہتا تھا۔ آ جاؤ اندر جلدی۔ ظہور کو بازو سے کھینچ کر اس نے اندر کیا اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ بھابھی کیا ہو گیا؟ یہ باتیں آپ کو کس نے سکھائیں؟ وہ ظہور سے بھی گھونگھٹ کر کے کھڑی تھی تو وہ اس کے چہرے پر جھانکتی ہوئی طلب کرنے لگا، میں بہت سمجھدار ہوں۔ ہم نے مجھ سے شادی نہیں کی، بلکہ مجھے اغوا کیا ہے تاکہ وہ مجھے موقع دیکھ کر قتل کر سکے، اور میں کل صبح یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ سارا کی پڑھائی باتوں کو وہ لفظ بہ لفظ ادا کر رہی تھی۔ بھابھی بھیا آپ پر جان دیتے ہیں، اور وہ کیوں ماریں گے آپ کو؟ آپ ان کی محبت ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے شادی کی تصویریں دکھا دو تو میں ہم کو کمرے میں بھی آنے دوں گی، اور میں یہاں سے بھاگوں گی بھی نہیں۔ اس کی سوئی انہی تصویروں پر اٹکی تھی۔ زاری دروازہ کھولو نا۔ اسی دوران غیور نے دوبارہ دروازہ پیٹا۔ ان سے بولو مجھے تنگ نہ کریں، یا پھر یہ بھی تمہاری طرح میرے بھائی بن جائیں تو میں انہیں بھی اندر آنے دوں گی۔ اس کی نادانی پر ظہور نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ استغفر اللہ زاری، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہم شوہر ہیں تمہارے۔ غیور لہجہ سخت ہوا۔ خبردار جو مجھے ڈانٹا، مجھے بس ہماری شادی کی فوٹو دکھاؤ۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا، میرے پاس آپ دونوں کے مسئلے کا حل ہے۔ ظہور کو ترکیب سوجی تو اس نے آسفرین کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر آپ کا اور بھیا کا ولیمہ کر دیا جائے تو؟ ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے تجسس سے گھونگھٹ ہٹا کر ظہور کا منہ دیکھا۔ اف میری پیاری بھابھی، ولیمہ بھی شادی کی تقریب ہوتی ہے۔ آپ کو دلہن بنائیں گے اور بھیا کو دلہا۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھانے لگا۔ پھر ہماری فوٹو بھی بنے گی نا؟ ہاں جی، فوٹوز بھی بنیں گی اور ویڈیوز بھی۔ پھر تو آپ مان لیں گی نا بھیا ہی آپ کے شوہر ہیں؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ اس نے بتیسی نکالتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ اب بھیا کو اندر بلا لوں؟ نہیں، ہماری شادی تک میں ان سے پردہ کروں گی۔ اس نے دوبارہ منہ چھپا لیا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ آسفرین کو سمجھانے کے بعد وہ اب غیور کو بہلانے نکل گیا۔ ہم اندر آ جائیں؟ ظہور جیسے ہی کمرے سے نکلا تو غیور نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رک جائیں بھیا، ظہور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ زاری اکیلی ہے ظہور، وہ ڈر جائے گی۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ زاری بیٹا، مجھے تو اندر آنے دو، مدحت بیگم نے ملتجی لہجے میں کہا تو اس نے فوراً دروازہ کھول کر انہیں اندر کھینچ کر دوبارہ غیور کے منہ پر دروازہ دے مارا۔ اب نہیں ڈرتی بھابھی، ماما ان کے ساتھ ہیں، اور آپ چلیں، میرے ساتھ بہت کام ہے۔ اس کا بازو کھینچتا ظہور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ولیمے کی تقریب کا منصوبہ جب عباس بلوچ کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے قیامت برپا کر دی۔ پہلی آسفرین کا وجود انہیں کھٹکتا تھا، اور اس پر بلوچ خاندان کے
اس پر بچھے چلے جانے کی انتہا دیکھ کر وہ بے قابو ہو رہے تھے۔ ہرگز نہیں، اس پاگل کے لیے ہم اپنی عزت داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ سب لوگ مرکزی ہال میں اکٹھے تھے جب انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ہماری بیوی ہے بلوچ صاحب، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچ سمجھ کر کہیے گا۔ غیور کی تیور بگڑے تھے۔ آج اس کی خوشی کے لیے ولیمہ ہو رہا تھا اور کل کو اس کی خوشی کے لیے تم ہمارا گلا بھی دبا دینا۔ بیٹے کی رزن مریدی ان کا فشار خون بڑھا رہی تھی۔ وہ بہت معصوم ہے، قتل و غارت سے صرف آپ سیاستدانوں کو ہی خوشی ملتی ہے، ہماری بیوی کو نہیں۔ بیوی کا ذکر آتے ہی وہ جذباتی ہونے لگتا تھا۔ پلیز آپ دونوں بس کر دیں۔ ظہور نے دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ ولیمہ نہیں ہوگا، انہوں نے تحکم امیز لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آج ہی یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جہاں زاری کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں رکنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ بھی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بیوی کی محبت میں تم خاندان کی عزت کو بھی فراموش کر بیٹھے ہو غیور عباس بلوچ۔ اس کی دماغی حالت جانتے ہو نا؟ اگر اس نے مہمانوں میں کوئی تماشا کیا تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ وہ اب انکار کے ممکنہ جواز پیش کرنے لگے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بھابھی کوئی نادانی نہیں کریں گی۔ ظہور نے تحمل سے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کرو جو دل میں آئے، لیکن اگر اس پاگل نے کوئی بھی تماشا کیا وہ دن اس گھر میں اس کا آخری ہوگا۔ غیور کو گھورتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے۔ آپ اسے پاگل کہنا بند کریں بلوچ صاحب، اس کا پارا چڑھا۔ بھیا کنٹرول۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کا بھی دماغ چل گیا ہے۔ اپنی چادر کو کندھے پر ٹھاٹھ سے اوڑھتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ تم کیوں گلجتے ہو اپنے باپ سے غیور؟ وہ ایسا ہے تو تم ہی کچھ لحاظ کر لیا کرو، دادی نے اسے سمجھایا۔ زاری کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بولیں گے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ بیوی ہے ہماری، ہم محبت کرتے ہیں اس سے۔ اس کی توہین پر وہ بے قابو ہوا تھا۔ کس کا ولیمہ؟ کال کی دوسری طرف موجود شہیر کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ بھائی اور بھابھی کا۔ ظہور کا انداز اب بھی پہلے کی طرح پرجوش تھا۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے ظہور؟ بہن کی ذہنی حالت کو سوچتے ہوئے اس نے تکلف سے دریافت کیا۔ بھابھی کا اصرار ہے شہید لالا، اور ان کی ہر ضد تو میرے بھیا پہ کسی حکم کی طرح نازل ہوتی ہے۔ بھیا کی جی حضور اس کے لیے اس موقع پر باعث فخر تھی، لیکن اس کی ذہنی حالت وہ خدشات زبان پر لایا تھا۔ آپ ایک بار بھابھی سے ملیں تو اللہ کے کرم سے وہ بہت بہتر ہیں اب۔ ظہور کو بھی اندازہ تھا کہ چند ماہ پہلے والی اسفرین اب اس کی موجودگی زاری بھابھی کے برعکس ہی تھی، جو نہ اب بات بات ڈرتی تھی اور نہ ہی کسی چیز پر واویلا مچاتی تھی۔ کب ہے ولیمہ؟ شہید نے ٹھہرتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں گھر میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ جن حالات میں اکلوتی اور لاڈلی بہن رخصت ہوئی تھی، اس کے بعد ولیمے کی خوشخبری اس کے لیے کسی حد تک تسکین کا باعث بنے گی۔ اللہ حافظ۔ اس نے احترام کے ساتھ رابطہ منقطع کیا۔ اللہ حافظ۔ شہید نے بھی الوداعی الفاظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ لیکن تم زاری کو لے کر کہاں جا رہی ہو صنم؟ غیور دروازے پر دھرنا دیے بیٹھا تھا۔ شاپنگ پر، صنم نے موبائل فون ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہمارے بغیر ڈر جاتی ہے بچے۔ اس کی حساسیت پر صنم بھی سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں نہیں ڈرتی اور نہ ہی مرحوموں سے بات کرتی ہوں۔ سیڑھیاں اتر کر وہاں آتی اسفرین نے اس لمحے منہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا جو سراسر صنم کا منصوبہ تھا۔ تم ہمیں مرحوم کر کے ہی چھوڑو گی؟ اس نے اندیکھا کرتی ہوئے صنم سے مخاطب ہوئی تو غیور ضبط کی گھونٹ پیٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ چلیں بھیا۔ ظہور بھی افراتفری میں ادھر چلا آیا تھا۔ یہ کیوں جائیں گے؟ سرخ فراق کے اوپر کندھوں پر اوڑھی سیاہ چادر کو درست کرتے ہوئے وہ کترائی تھی۔ بھیا کو بھی تو نئے کپڑے چاہیے نا بھابھی، یہ برے لگیں گے تو ان کے ساتھ کیسے اچھی لگیں گی؟ ظہور اور صنم کے پاس اس کے ہر اعتراض کا مثالی نسخہ موجود ہوتا، جس کے سامنے اسفرین عالم ہتھیار ڈالنے میں لمحہ نہیں لگاتی تھی۔ ہاں چلیں ہم، لیکن آپ نے میرا چہرہ نہیں دیکھنا۔ ماسک کے سبب غیور کو بس اس کی نیلی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، جن کی گہرائیوں میں اس کا دل کئی سالوں سے ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں پتہ ہے، ہم مرحوم ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بیوی کو سر سے سرکتا دوپٹہ درست کیا، مگر بیگم کے حکم کو بجا لاتے آنکھیں ملانے کی گستاخی سرزد نہ کی۔ اصل آزمائش تو یہ تھی کہ محترمہ نے آج رنگ بھی وہ پہنا تھا جس میں غیور اسے یونیورسٹی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور تب سے وہ سرخ رنگ اس کی پسندیدہ ترین رنگ کا رتبہ پا چکا تھا۔ وہ چاروں حویلی سے ایک ہی گاڑی پر سوار ہو کر خریداری کے لیے نکلے تھے، اور گاڑی کی چابی اس نے زبردستی ظہور کو تھمائی تھی تاکہ اگلی نشست پر بیٹھا بہانے سے اس کا چہرہ نہ صحیح کم از کم آنکھیں ہی دیکھ کر دل کو قرار بخش سکے۔ جب سے اسفرین نے اس کے دید کی نعمت سے محروم کیا تھا، اس کی بھوک پیاس نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹے 400 سال جیسے طویل ہو کر گزر رہے تھے۔ یہ دکھائیں، اٹس اے پرفیکٹ۔ کان پر صنم نے اس کے لیے گولڈن میکسی پسند کی تھی، جس کا دوپٹہ وہ اسے پہنا کر تسلی کر رہی تھی۔ وہ بھی اسی دکان کے دوسرے کونے پر اپنے لیے پینٹ کوٹ کا انتخاب کر رہا تھا۔ اس کا اصرار یہی تھا کہ ولیمہ بھی اپنے پسندیدہ لباس میں ہی نپٹا لے۔
اور منفرد نظر آنے کے لیے اوپر کوٹ یا واسکٹ پہن لے گا، مگر اسفرین کی ضد پر اسے بھی پینٹ کوٹ پہننا پڑ رہا تھا، ورنہ کسی اور کی مجال کہاں تھی جو غیور عباس بلوچ کے طرز لباس میں مداخلت کرتا۔ ہماری زاری کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ ظہور اسے سیاہ کوٹ پہنا رہا تھا جب اس کی نظر آئینے میں دکھائی دیتی بیوی کے عکس کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ کم از کم میری ہونے والی بیگم کے سامنے تو اپنے جذبات پر قابو پا لیا کرے بھیا، آپ میرا مستقبل خطرے میں ڈالنے پر کیوں تلے ہیں؟ اس کے کوٹ کا کالر درست کرتے ظہور نے دہائی دی تھی۔ ہمارے والی غلطی مت کرنا ظہور، اپنی بیوی کی قدر اور اعتبار دونوں کرنا، نہیں تو اپنی ہی نظروں میں گر جاؤ گے چھوٹے بھائی۔ ماضی کی کوتاہیوں کی ندامت ایک پل کو اسے چین نہ لینے دیتی تھی۔ بھیا جو ہوا اسے بھلا دیں، بھابھی کے لیے آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ شاید ان کے سگے رشتے بھی نہ کر پاتے۔ ظہور اسے اس ملال سے نکالنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا۔ ہماری زاری جب ٹھیک ہوگی تو کیا ہمیں معاف کر دے گی؟ اس کی نظریں اب بھی اس کے عکس پر مرکوز تھیں جو میکسی کا دوپٹہ اوڑے صنم کو 2 قدم چل کر دکھا رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ ظہور نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ بھی بے دلی سے مسکرا دیا۔ بلوچ حویلی میں ولیمے کی تیاریوں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ تقریب شہر کے سب سے عالی شان مارکی میں منعقد کروائی گئی تھی، مگر گھر کے بھی 1000 کام تھے جن کو انجام تک پہنچانے کے لیے ملازمین کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ کیا مقدر ہے اس پاگل کے، اور ایک میں ہوں، پتہ نہیں کہاں جا کر مر گیا ہے یہ جہان۔ سیڑھیاں اتر کر ہال میں آتی سارا کی نظر جب ہال میں برپا افراتفری پر گئی تو اسفرین سے بے پناہ حسد محسوس ہو۔ ماشاء اللہ بھابھی، یو آر لکنگ سٹننگ، آئے سیلفی بناتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی صنم کے سامنے آئی تو صنم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک مدت بعد وہ اتنا تیار ہوئی تو حسن بھی ٹوٹ کر آیا تھا، جس کا اعتراف وہاں موجود پارلر کے عملے کی خواتین نے بھی کیا۔ نہیں، میں سب سے پہلے ہم کے ساتھ تصویر بناؤں گی، وہ میرے ہسبینڈ بن جائیں گے نا تب۔ اس نے بلا لحاظ صنم کے منہ پر انکار کیا۔ لیجیے بھائی آ گئے۔ اسی دوران سیاہ پینٹ کوٹ میں اس کی میکسی سے ملے جلے رنگ کے بٹن شرٹ پر ہم رنگ ٹائی باندھے غیور عباس بلوچ کی آمد ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ کیوں تیار کر دیا تم نے زاری کو صنم؟ اسے نظر لگ گئی تو اسفرین کو دیکھتے ہی پہلے تو اس کا وجود ساکت ہوا تھا، پھر کسی خیال سے سر جھٹکتے وہ صنم سے گلا کر گیا۔ آپ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں بھیا، یہاں آئے جلدی سے۔ وہاں کے عملے کو ان دونوں پر ہنستا دیکھ صنم نے بھی ہنسی بمشکل قابو کرتے غیور کو اس کے پہلو میں کھڑا کیا تھا۔ لیجیے، بن گئی آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پہلی تصویر۔ اسفرین کو موبائل پر کھینچی تصویر دکھاتے صنم نے اسے یقین دہانی کروا دی کہ اب وہ اس کا محرم بن چکا ہے۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، اور اب مرحوم نہیں ہے زاری۔ غیور نے حق سے اس کا بازو تھامتے ہوئے جتایا۔ مرحوم نہیں، نامحرم ہوتا ہے، ڈاکٹر صنم نے سب سکھایا ہے مجھے بھی۔ اس کے پاس ہر موقع پر نئی بات ہوتی تھی۔ ہمیں لگتا ہے بہت جلد ہمیں تمہاری خدمات درکار ہوں گی ڈاکٹر صنم۔ سب کو خود پر مسکراتا پا کر وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ میکسی تو سنبھالے میری۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ باروب ہوئی تھی۔ اچھا بابا، غیور نے اس کی میکسی سلیقے سے سمیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلایا تھا۔ پارکنگ سے مارکی تک ان تک سرخ کارپٹ بچھایا گیا تھا جس پر وہ غیور کے بازو میں بازو دیے بہت چہکتے ہوئے چل کر جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی تاریکی میں ڈوبا ہال ان پرسپوٹ لائٹ ڈال کر انہیں نمایاں کیا گیا تھا۔ مرکزی دروازے سے اسٹیج تک جانے والے راستے کے دونوں اطراف ظہور نے برقی انار کا انتظام کروایا تھا جس کے جلنے کے سبب وہاں ان کے چلتے ہوئے دونوں جانب دل فریب روشنیاں بکھری تھیں۔ غیور کو تعجب تب ہوا جب خائف ہونے کی بجائے وہ اس ماحول کو اشتیاق سے دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ اسٹیج پر پہنچتے ساتھ وہاں کی بجلی بحال ہوئی تو اسے احتیاط سے غیور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ان کے وہاں بیٹھنے کے بعد بلوچ خاندان کے سب افراد باری باری ان کے پاس آ کر تحائف اور مبارکباد پیش کرنے لگے۔ عباس بلوچ بھی بیگم کے ہمراہ دنیا داری نبھانے اسٹیج پر آیا اور اسفرین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر رسمات کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ ماشاءاللہ میرا بچہ کیسا ہے؟ سلمان اور اجالا اسٹیج پر پہنچے تو اس نے جھکتے ہوئے شفقت سے بہن کی پیشانی چوم لی۔ پہلے ہم سے کال والی بدتمیزی کی معافی مانگے، پھر میں بات کروں گی آپ سے۔ اسے چند ماہ پہلے کی جانے والی بدتمیزی ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ معاف کر دینا غیور۔ غیور اور اجالا کی مسکراہٹ پر خفیف ہوتے اس نے یکدم معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ اس سے اٹھ کر بغل گیر ہوتے وہ ہر بات فراموش کیے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کپل ہے آپ دونوں کا غیور بھائی۔ ان دونوں کے بعد شہیر اور روحانیہ نے وہاں آ کر اپنا تحفہ غیور کے سپرد کیا۔ شکریہ بھابھی، تم ٹھیک ہو نا زاری؟ اس نے تحفہ پاس موجود ملازمہ کے حوالے کیا اور پھر پلٹ کر اسفرین کو دیکھا جو کافی دیر سے وہاں بیٹھے بیٹھے اب تھک گئی تھی۔ جی۔ اس کے انکار پر بھی غیور نے اس کی تھکاوٹ کو بخوبی محسوس کیا تھا اور اگلے 15 منٹ میں تقریب بھی ختم کروا دی گئی تھی۔ گھر آتے ساتھ صنم اسے کمرے میں لے گئی۔ مارکی سے گھر بلوچ خاندان کے ہمراہ جتوئی گھرانے کے افراد بھی آئے تھے۔ صنم سمیت اس کے گھر والے بھی بہت ہی ملنسار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عباس بلوچ کا رویہ بھی ان کے ساتھ افریدی خاندان کے مقابلے میں بہت بہتر اور خوشگوار مراسم پر مبنی تھا۔ اب یہ کیا ہے ظہور؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں جا رہا تھا جب ظہور کسی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہوا۔ شاباش، پہلے ٹیکس کی ادائیگی کریں، تبھی آگے کی راہیں استوار ہوں گی۔
اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائے مطالبہ کیا۔ دیکھو زاری نے پہلے ہی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، ہم نے اسے کھانا کھلا کر دوائی دینی ہے۔ اس کی روٹین خراب ہوئی تو اس کے علاج پر منفی اثر پڑے گا۔ اب یہ نئی رسم غیور کا سر چکرا گئی تھی۔ پھر تو جلدی جلدی سے پیسے نکالیں بھیا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا تھا۔ صنم، تم سے ہم سمجھداری کی امید کرتے تھے، مگر تم بھی اس نالائق جیسی ہی بنتی جا رہی ہو۔ سب رکھ لو، اب ہمیں جانے دو۔ کمرے سے باہر آتے ہی چھوٹے بھاوج نے اس کے سامنے دروازہ بند کر کے ظہور کی حمایت کا اعلان کیا تو غیور نے جیب سے والیٹ نکال کر اسفرین کی تصویر کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے والیٹ ان کے حوالے کر دیا۔ شوق سے جائیں۔ دونوں نے سامنے سے ہٹتے ہوئے اس کے آگے سر خم کیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ساتھ نئے مناظر اس کے منتظر تھے۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں کی خوشبو سے معطر تھا، جبکہ اسفرین سیج پر گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ ارے اب یہ کیا ہے؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے غیور نے گھونگھٹ اٹھایا۔ رہنمائی لائیں میری۔ اس نے گھونگھٹ اٹھتے ساتھ ہی دھڑام سے نیا مطالبہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اب وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں سوال کر گیا۔ گفٹ؟ پھیلی ہتھیلی ہلاتے وہ تکلف سے بولے۔ وہ تو ہم نہیں لائے۔ اسے اچانک خیال آیا، پھر میرا گھونگھٹ کیوں اٹھایا؟ اسفرین نے اسے سخت کوری سے نوازا۔ زاری، وہ کوئی نیا بہانہ سوچنے لگا۔ پہلے رہنمائی لائیں میری۔ ڈاکٹر صنم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے رہنمائی نہ دی تو آپ کو کمرے سے نکال دوں۔ رونمائی نہ ملنے پر وہ خطرناک حد تک جذباتی ہوئی تھی۔ اچھا ہم گفٹ دیتے ہیں، آنکھیں بند کرو۔ اس نے نہ ٹلنے والے تیور دیکھ کر غیور نے وقتی حل تلاش کیا۔ اوکے، اس نے بات لمحوں میں مانی۔ یہ رہا تمہارا گفٹ۔ بیڈ سے اٹھ کر غیور نے پھولوں کی سجی سیج کی لڑیوں میں موجود ایک تازہ گلاب کے پھول کو چنتے ہوئے دوبارہ اس کے پہلو میں براجمانی اختیار کی۔ مگر یہ میں کیسے پہنوں گی؟ پھول لیتے ہی خوشی کے ساتھ ساتھ اسے پریشانی بھی ہوئی تھی۔ ایسے اب خوش؟ اس نے وہی پھول اس کے دائیں کان پر ٹانگ دیا۔ جی، اس کی مشکل حل ہوئی تھی۔ ہماری بھولی بیوی، چلو تم چینج کر لو، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، بلکہ تمہاری ڈاکٹر صنم کو ہی بھیجتے ہیں، وہ تمہاری مدد کر دے گی۔ اس کے معصومیت پر غیور نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے محبت کی مہر ثبت کی اور پھر بیڈ سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا۔ رات گیا اسے کھانا اور دوائی کھلا کر کمبل اڑاتا وہ خود کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ واپس سفید شلوار قمیض میں باتھ روم سے نکلا تو اسفرین ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹا تو اس نے گھبراتے ہوئے غیور کے سینے پر سر رکھا۔ ہاں بولو۔ ایسا وہ اکثر تب کیا کرتی تھی جب کوئی بات بتاتے ہوئے اس کے لیے غیور کی آنکھوں میں جھانکنا مشکل ہونے لگتا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں گی تو آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ تم پر غصہ کر سکتے ہیں۔ غیور نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ مجھے آپ کی کزن سارا بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ مجھے بری بری باتیں سکھاتی ہے۔ کوئی بھی بات پیٹ میں رکھنا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ کیسی باتیں؟ اسی بھی تشویش ہونے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے اور مجھے مار دیں گے اور مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ وہ بہت گندی ہے۔ اپنی معصومیت میں اس نے سارا کی شامت کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کا علاج ہم کل کر لیں گے، تم ابھی سو جاؤ۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے غیور نے اطمینان سے آنکھیں موندی تھیں۔ آپ بہت اچھے ہیں ہم، آئندہ میں آپ کی گندی کزن کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ آئی ایم سوری۔ آنکھیں بند کرتے وہ بھی اگلے چند ثانیوں میں نیند کی وادیوں کے مسافر جا بنی تھی۔ تمہاری بیوی کھسکی ہوئی ہے مسٹر غیور۔ سارا نے اس کی ہر بات بہت چالاکی سے جھٹلائی تھی۔ ہماری زاری جھوٹ نہیں بولتی سارا۔ اس کے ماتھے پر شکن کی تعداد مزید بڑھی تھی۔ تم نے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی تھیں اسے۔ عسکری بیگم نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے کندھا چھڑوایا تھا۔ کیونکہ تمہیں اس کا وجود پہلے دن سے کھٹکتا تھا اس حویلی میں۔ ہماری بات ذہن نشین کر لو سارا۔ اس بار تمہیں کسی بھی مکاری سے ہماری زاری کا دل دکھا تو ہم اپنے مرحوم چچا کی اولاد ہونے کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، یاد رکھنا، اور آئندہ دور رہنا ہماری زاری سے۔ انگلی اٹھا کر اسے آخری دھمکی سے نوازتا وہ گھر سے نکل گیا۔ باز آ جاؤ سارا، بھابھی کے ساتھ اب بھیا کھڑے ہیں، اگر وہ اپنی پر آئے تو تم پر زندگی تنگ کر دیں گے، یاد رکھنا۔ ظہور نے بھی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تو وہ کندھے اچکاتے ہال سے سیدھا کمرے کو چل دی۔ دادو، وہ پریشان چہرہ لیے دادی کے کمرے میں پہنچی جو تسبیح کا ورد کر رہی تھیں۔ کیا ہو گیا بچے؟ وہ ان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی تو دادی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دریافت کرنے لگی۔ دادو، ہم گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے پریشانی کا سبب بتایا۔ آ جائے گا، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے؟ وہ بے فکر تھی۔ نہیں، وہ روز مغرب کے وقت گھر آ جاتے ہیں۔ آج تو میں نے مغرب کی نماز بھی 3 دفعہ پڑھ لی ہے مگر وہ ابھی تک نہیں آئے۔ 3 دفعہ؟ انہیں تعجب ہوا۔ جی، ان کے دھیان میں 2 دفعہ نماز ٹھیک سے پڑھی ہی نہیں گئی۔ اس کی معصومیت پر دادی نے شفقت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ آ جائے گا، تم کھانا اور دوائی لے کر کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ نہیں، مجھے دوائی ہم ہی کھلاتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوائی نہ صحیح، کھانا تو کھا سکتی ہو نا؟ دادی کو معلوم تھا کہ غیور کے انتظار میں وہ دوپہر سے بھوکی ہی گھوم رہی تھی۔ آپ ہم کو فون کریں نا، وہ ان کا
घुटना हिलाने लगी। ज़हूर आने वाला है ना, उससे कहकर फ़ोन करवा दूंगी, लेकिन पहले तुम खाना और दवाई खाओगी। दादी से उसकी गुजारिश अपने हुक्म से मशरूत की। हम ठीक कहते हैं, आप ब्लैकमेल करती हैं। उसने हिम्मत हार कर दादी की बात मान ली। एड़ी चोटती का जोर लगाकर दादी और मिथत बेगम ने उसे खाना तो खिला दिया, मगर दवाई लेने से उससे साफ इनकार कर दिया कि दवाई अगर वो लेगी तो सिर्फ गयूर के हाथों से लेगी। उससे दादी ने अपने कमरे में ही सुला दिया और ख़ुद मिदत बेगम के हमरा हॉल में चली आई। रात के 10 बज के गए थे। गयूर घर वापस आया था। दादी वहीं हॉल में माँ के हमरा उसके मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम। वो थका हारा सोफे पर टेक लगा कर बैठा। वालेकुम सलाम। गयूर बेटे, आज तुमने देर नहीं कर दी? ज़ारी परेशान हो रही थी। माँ ने कहा, हम काम से गांव गए थे माँ, जाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए अचानक ही बगैर बताए चले गए। ज़ारी कहाँ है? वो थके थके अंदाज में बोला। वो मेरे कमरे में है, दादी ने जवाब दिया तो वो सीधा हुआ। हम देख कर आते हैं। वो जाने के लिए सोफे से उठा था। थके हारे आए हो, कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। माँ भी उसके पीछे पीछे खड़ी हुई तो उसने रोक दिया। उसे देखते साथ ही हमारी सारी थकान उतर जाएगी माँ, हम बाद में खाना खा लेंगे। एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर वो सीढ़ियाँ अबूर करता ऊपर चला गया। ये दोनों ही पागल है, दादी फ़ख्री अंदाज में बोली तो मिदत बेगम भी मुस्कुरा दी। ज़ारी? गयूर ने कमरे में आकर देखा तो वो कहीं भी नहीं थी। ज़ारी? वो उसे पुकारता पुकारता बाहर तक चला आया। क्या हुआ गयूर? उसे असफरीन का नाम पुकारता सुनकर माँ ने हाल से ही पूछा। माँ, ज़ारी कमरे में नहीं है, हमने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। उसने ग्रिल से नीचे झांक कर बताया। ऊपर ही तो थी। दादी ने भी दिल पर हाथ रख लिया। क्या हुआ है भैया? ज़हूर भी कमरे से निकला। तुम्हारी भाभी नहीं मिल रही? हमने दादी के कमरे में देखा है, अपने कमरे में देखा है, वो कहीं भी नहीं है। उसकी आंखें फ़ौरन ही आंसुओं से भर गईं। यहीं होंगी, आपने टेरेस पर देखा है? हम देखते हैं। वो वहाँ से टेरेस की तरफ दौड़ा।